أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے آپ حضرت جوہر وسیم حضرت علی عباس محمد عفنان علیہ الرحمٰن، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری، کردار فاطمہ، قصہ زہرا، محمد صادق، زہرا، وعلیکم السلام، ثاقب رضا، سکینہ خانوم، ہنا کوثر میم، سیدہ گبرانی میم، سیدہ نقوی، سہیل، ارم بخاری، طاہرہ کاظمی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کافی لوگ غائب ہیں۔ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی ظرفشہ میم، آج صرف مقدماتی کے بارے میں چلے گی۔ آج صرف مقدماتی، ٹھیک ہے؟ صرف مقدماتی میں ہم نے جو لاسٹ بحث پڑھی تھی وہ تیسرا درس شروع کیا تھا، یاد ہے نہیں؟ اقسام فعل، جس میں ہم نے ایسے ہی خلاصتاً بتا تو دی تھی، خلاصتاً بتا دی تھی کہ فعل کی 6 تقسیمات ہیں، قسمیں نہیں تقسیمات، قسمیں نہیں تقسیمات۔ قسمیں تو آپ اگر سب کی دیکھیں تو بہت بن جائیں گی، مثلا حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی رباعی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ صیغے کے اعتبار سے ماضی، مضارع، امر، جی حرف علت کی وجہ سے کس اعتبار سے معتل اور صحیح، مثبت و منفی، ٹھیک ہے، لازم و متعدی، معلوم و مجہول، ایسے تو یعنی اقسام۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی چلیے جی پڑھا تھا پچھلے ہفتے، کیا پڑھا تھا بتائیے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا، دیکھیے ادھر، ثلاثی رباعی۔ جی یہ پڑھا تھا نا؟ کیا پڑھا تھا؟ حروف اصلی کے اعتبار سے، اصلی حروف یعنی فعل میں کتنے ہیں اس اعتبار سے فعل یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے، فعل میں یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے۔ 3 حرف اصلی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا تو ثلاثی مجرد۔ 3 حرف اصلی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوگا تو اور اگر 4 حرف اصلی ہو، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو تو رباعی رباعی مجرد۔ کتنی بار کمپیوٹر کے پیچھے مت بیٹھا کرو۔ 4 حرف اصلی ہو، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو تو رباعی مجرد۔ 4 حرف اصلی ہو اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو تو رباعی مزید۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا، بولیے، کہ یا تو فعل کے اندر آپ کو 3 حرف ملیں گے اصلی، یا آپ کو 3 حرف اصلی ملیں گے یا 4 حرف اصلی ملیں گے۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ یا تو آپ فعل کے اندر نہ تو 3 سے کم اصلی حرف ہوتے ہیں فعل میں اور نہ ہی 4 سے زیادہ اصلی حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو فعل کے اندر 4 سے زیادہ دکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 حرف اصلی ہیں، اس میں باقی زائدہ ہیں، باقی زائدہ ہیں۔ اور اگر آپ کو 3 حرف اصلی ہو اور کچھ اور زیادہ بھی دکھے تو سمجھ لینا وہ ثلاثی مزید بھی ہے، ثلاثی مزید بھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، پھر سے بتا رہا ہوں، گردان کی میں نے ضربو، ٹھیک ہے؟ بتائیے کون سا ہے یہ؟ ثلاثی ہے یا ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ دیکھیے ثلاثی مجرد ضاد رے بے 3 حرف اصلی ہے، واو زیادہ ہے دکھ رہی نہیں، تو پھر یہ ثلاثی مجرد کیسے؟ ثلاثی مزید۔ جی واو ضمیر ہے۔ دیکھیے جنہوں نے کہا ثلاثی مزید بھی، وہ خاص کر کے دھیان دیں، وہ خاص کر کے دھیان دیں۔ دھیان یہ دینا ہے کہ حرف اصلی ہے یا زائدہ
یہ پہچاننے کے لیے تیسرا چوتھا پانچواں صیغہ نہیں دیکھنا ہے، صرف پہلا صیغہ دیکھنا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ. کسوٹی، جی کسوٹی، ملاک، معیار، اصلی اور زائد کو پہچاننے کا کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ. ماضی کا پہلا صیغہ. آپ کو پتہ لگانا ہے کہ فعل میں کتنے اصلی حرف والا فعل ہے یہ. جی اس کو دیکھنے کے لیے ماضی یا مضارع، ماضی کے باقی اور صیغے یا مضارع امر کے صیغے نہیں دیکھنے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے. اگر اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں تین حرف کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، تین ہے، تینوں اصلی ہیں، تو سمجھ لیجیے ثلاثی مجرد. پہلے صیغے میں ضاد بے تین اصلی ہے، تین الف زیادہ ہے، تو سمجھ لیجیے ثلاثی مزید. پہلے صیغے میں دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ پہلے صیغے میں. پہلے سیکھے میں. یہ یاد رکھنا، کبھی پتہ لگا آپ سے کسی نے پوچھ لیا ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، تو آپ کہیں ثلاثی مجرد جس میں تین حرف اصلی ہوں کچھ زیادہ نہ ہو، اور ثلاثی مزید یعنی جس میں تین حرف اصلی ہوں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو. اور آپ سے کوئی کہہ دے بتائیے یضربونا، بتائیے یضربونا ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مزید، پھر آپ سوچیں یار ثلاثی مزید کا مطلب تو یہ ہے ثلاثی تین حرف مجرد اصلی ہو اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو، تو ضاد رے بے تین اصلی ہے، اس حساب میں تو کئی حرف زیادہ ہیں، وہ ثلاثی مزید ہے. یہ غلط غلط، یہ ثلاثی مجرد ہے. کیا ہے یہ؟ یہ مجرد ہے. مجرد ہے. کیوں؟ کوئی آپ سے کہیں گے اس میں تو تین حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے؟ کہاں نہیں. اصلی اور زائد پہچاننے کا کسوٹی یہ نہیں ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جس کے ماضی میں کے پہلے صیغے میں جو حرف ہے وہ اس کی کسوٹی ہے. وہاں سے پتہ لگے گا کہ یہ ثلاثی ہے یا رباعی، مجرد ہے یا مزید. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دن سے جب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ماضی کا پہلا ہی صیغہ لکھ کے دے رہا ہوں. نصرا، ضربا، تضاربا ماضی، دہرجا ماضی، تدہرجا ماضی، ماضی کا پہلا ہی صیغہ لکھ رہا ہوں میں اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ مجرد ثلاثی رباعی یا مجرد اور مزید پہچاننے کی جو کسوٹی اور ملاک اور معیار ہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ماضی کے پہلے صیغے میں جتنے حرف ہیں اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ ثلاثی ہے یا رباعی، مجرد ہے یا مزید. ٹھیک ہے نا؟ جی آقا. چلیے سمجھ میں آیا سب کے؟ آئندہ گڑبڑ نہ کرنا کوئی بھی. کبھی آپ کو مضارع اور امر کا کوئی صیغہ دے کے کہنے لگے بتاؤ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید، یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید، فوراً اگر آپ کو کوئی لکھ بھی دے، کوئی آپ کو لکھ بھی دے مثال کے طور پر استخرج، یا مثال کے طور پر میں کہہ دوں انصر، تو مدد کر، پہلے ہم لکھ دیا میں نے. جی آپ سے کوئی کہے بتائیے ثلاثی مجرد ہے یا مزید، اگر آپ کو ویسے دھیان میں ہے حروف اصلی تو ٹھیک، نہیں ہے تو ماضی میں پہلے صیغے میں چلے جانا. اگر وہ ثلاثی مجرد کہہ رہا ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، کیا ہے یہ ثلاثی مجرد. وہ کہے گا بھائی اس میں تو تین چار حرف ہیں، ثلاثی مجرد کیسا یہ؟ کہا کہ نہیں یار دیکھنا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی آقا. یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا. تو فعل کی ایک تقسیم ہوئی حروف اصلی کے اعتبار سے، فعل کی ایک تقسیم ہوئی حروف اصلی فعل کا. فعل حروف اصلی کے اعتبار سے پڑھ لیا آپ نے، ثلاثی رباعی، یا تو اس میں تین حرف اصلی ہوں گے، تین اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا تو ثلاثی مجرد، اور کچھ زیادہ ہوگا تو ثلاثی مزید. ایسے ہی رباعی چار حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد، ورنہ چار اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو مزید، رباعی مزید. سمجھ میں آیا؟ جی جی. آج ہم ایک اور تقسیم پڑھتے ہیں فعل کی صیغے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ صیغے کے اعتبار سے. آئیے دیکھیے فعل الگ الگ تقسیمات ہیں. اگر کوئی آپ سے ایسے کامن پوچھ لے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، فوراً کہنا جناب آپ سوال یا تو ناقص ہے یا ورنہ بتائیے پورا کیجئے سوال. کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ فعل کی کس اعتبار سے تقسیم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے. کہ پوچھنا ہے تو میں بتاؤں کہ حروف اصلی کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی، یا دو قسمیں کہہ دیجیے گا. دو قسمیں، یا تو تین حرف اصلی ہوتے ہیں یا چار، بس ثلاثی یا رباعی. ٹھیک ہے. اگر
اور مجرد ماضی. یا آپ کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں حرف علت ہے یا نہیں فعل کے اندر اس اعتبار سے؟ تو فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل یا صحیح ہوتا ہے یا معطل ہوتا ہے. کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آج ہم کوئی پوچھے گا فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کہیے گا کس اعتبار سے، تو وہ کہے گا فعل کی صیغے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. اعتبار سے. تو فعل کی صیغے کے اعتبار سے اگر وہ پوچھے کتنی قسمیں ہیں تو آپ کہیے گا فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. کیونکہ فعل یا تو آپ کو ماضی ملے گا یا فعل مضارع ملے گا یا امر ملے گا. یہی تو صیغے ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ملتے ہیں کیا؟ یا فعل امر. آپ کہیں گے کہ جی ہاں بہت سے ملتے ہیں، پہلے نفی جہد بیدامہ فلانا امکانہ ماضی تمنا یا تو ماضی اس سے بنیں گے وہ یا مضارع سے بنیں گے. اس کس سے بنتے ہیں؟ اسی سے بنتے ہیں. باقی کی برانچز ہیں، باقی کی برانچز ہیں. شاخیں ہیں، باقی ان کی شاخیں ہیں. اب آپ بتائیے تعریف کیا ہوئی ان کی؟ تعریف آپ سب کو معلوم ہے. بتائیے فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا. وہ فعل ہے وہ فعل ہے جس میں زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا سمجھے. کرنا یا ہونا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. اب اس کی ماضی کی بہت سی قسمیں وہ آگے آئے گی. فی الحال میں تقسیم دلا رہا ہوں، ڈیٹیل اب شروع کریں گے. یاد ہے میں نے کہا تھا تیسرے درس میں پوری کتاب کا ایک جگہ کر دیں گے، پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کریں گے ایک ایک کر کے. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں پریزنٹ موجودہ اور آئندہ موجودہ یعنی دو زمانے ایک ساتھ اس میں پائے جاتے ہیں. اس میں موجودہ یعنی آپ پریزنٹ کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور فیوچر کے لیے بھی، موجودہ یا آئندہ زمانے میں، موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا. ٹھیک ہے. فعل امر جیسے مثال کے طور پر نصرہ ینصرو مدد کرتا ہے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مدد کرے گا کے لیے بھی ینصرو. ٹھیک ہے. فعل امر طلب انجام فعل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، جس میں کام کے کرنے کی طلب ہو. طلب ہو ایک سامنے والے سے چاہت ہو کہ یہ کرو، پڑھو میں آپ سے پڑھنا طلب کر رہا ہوں، لکھو میں آپ سے لکھنا طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. فعل کو انجام دینے کی طلب، فعل کو انجام دینے کی طلب. مثال کے طور پر انصر تو مدد کر، تو میں کیا میری طلب کیا ہے آپ سے؟ تو مدد کر. ٹھیک ہے. لکھا یس آغا. آئیے لکھ لیا. جی آغا. ایک منٹ رکیے تھوڑی غلطی ہو گئی. وہ پہلے سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے. نہیں یا حالت کام کا کرنا یا حالت کا وجود میں آنا. ٹھیک ہے. پتہ لگے بھائی. دیکھیے نصارہ میں تو کام کے کرنے کا پتہ لگ رہا ہے،
میں کہوں حسنا گزرے ہوئے زمانے میں وہ نیک ہوا، تو نیک ہونا کام تھوڑا ہی ہے، وہ حالت ہے. جی کام کا کرنا. یا حالت کے وجود میں آنا، وجود میں حالت کا وجود میں آنا پتہ لگے. لگے. مثال کے طور پر کام کا کرنا پتہ لگے، ینصرو مدد کرتا ہے کرے گا، یحسنو نیک ہوتا ہے نیک ہوئے گا. تو نیک ہونا تو حالت ہے موجودہ آنے زمانے میں. جی ٹھیک ہے، جی آقا. یس جس میں کام کے کرنے کی یا حالت سمجھ میں آ رہا ہے. وجود میں آنے کی طلب ہو. کیا ہو؟ طلب ہو. جی جیسے کام کی طلب ہو، جیسے ان کو تو مدد کر، لیکن یہاں سنو تو نیک ہو، سن تو نیک ہو جا. جی تو نیک ہونا کیا ہے؟ حالت ہے نا. مثال کے طور پر نصرہ اور حسنا. حسنا دو مثالیں لکھ لو دونوں کی. حسنا نو ینصرو، اور دونوں کی مثال حالت کی بھی اور کام کی بھی. کام کی جیسے ینصرو اور حالت کی جیسے یحسنو. نیک ہوتا ہے، نیک ہونا کوئی کام تھوڑا ہی ہے، حالت ہے، کیفیت ہے یہ. سن ٹھیک ہے، جی لکھ لیا سب لوگوں نے؟ نہیں آقا ایک منٹ، لکھ لیا. یہ عنصر کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ اوہ سن، اوہ سن، اوہ سن تو نیک ہو جا. جی لکھ لیا. جی آقا. اب ایک تقسیم لکھیے، مٹا دوں. جی آقا. یا تو آپ رف لکھ لیا کیجئے، بعد میں پیئر کر لیا کیجئے اچھے سے کر کے، لال پینسل، بلیو پینسل، بلیک پینسل، رنگین پینسلوں سے، تاکہ اس سے اچھا لگے گا لکھنا بھی، اور لکھنے کا سلیقہ طریقہ بھی آئے گا اس سے. جیسے آپ اکثر جو ہے وہ ایسے ہیں جو اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو پیپر لکھنے کا سلیقہ آئے گا. کبھی بھی ایگزام میں، کوئی سا بھی ایگزام ہو، جلد بازی سے کبھی نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ پورے سال کا آپ کا نچوڑ ہوتا ہے. اگر پورے سال کا نچوڑ ہوتا ہے تو آپ کو سوچے کتنا سنبھل کے لکھنا چاہیے ایگزام کے اندر. دنیا یہ سمجھتی ہے جلدی لکھو اور کٹو یہاں سے. جی نہیں، جبکہ کاپی تو انسان ہی چیک کرتا ہے. چڑ جائے گا وہ گندی رائٹنگ دیکھ کے، نہ سمجھ میں آئے گا، الٹے سیدھے نمبر دے دے گا وہ اٹھا کے، کیونکہ اس سے کوئی سوال کرنے تو آئے گا نہیں کہ اس کا سوال تو جواب تو بالکل ٹھیک تھا، تم نے کم کیوں دیے. اور آپ ہی گئے وہ کہہ دے گا کہ دیکھو تم دیکھ کے اس کا چڑو گے یا نہیں، یہ گندا کر کے گھٹیا کر کے لکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اندازے سے دے دیے نمبر. تو بہترین کر کے لکھنے کی عادت ڈالیے. ہمارے اندر یہی پرابلم ہے کہ ہم نیچر سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، فطرت سے ہٹ کے. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے دوڑتا نہیں ہے، جی پیر مارتا ہے، یوں پڑا رہتا ہے، یوں سوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیر پٹکنے شروع کرتا ہے، پھر الٹا لیٹنا شروع کرتا ہے، پھر سینے کے بل گھسنا شروع کرتا ہے، پھر گھٹنے ٹیکنا شروع کرتا ہے، پھر ہاتھ اور گھٹنے کے بل گھٹنوں چلنا سیکھتا ہے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے. ایک پروسیس کے تحت چلتا ہے وہ. جی اور ہم لوگ ہر کام میں ایسا ہی ہے، ہر کام میں ایسا ہی ہے. لیکن ایک تعلیم ایسی ہے، ابھی قرآن پڑھانا شروع کرو سنبھل سنبھل کے، اگلے یہ ہوتا ہے دیکھیے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی رائٹ لکھنے میں جلدی جلدی آہستہ آہستہ سنبھل کے عادت ڈالیے. اسپیڈ نہیں، اسپیڈ سے کبھی کوئی بھلا نہیں ہوا ہے کسی بھی کام میں. ٹھیک ہے، جی بالکل آقا. جی آقا. دھیان رکھیے گا ایگزام لکھنے کا آہستہ آہستہ سنبھل کے، اتنا جتنا خوبصورت کر کے کاپی لکھ سکتے ہیں ایگزام کی،
اتنا لکھیے، یہ سوچ کے لکھیے کہ کوئی مشین کاپی چیک نہیں کرے گی، انسان چیک کرے گا، اور انسان کو جیسے آپ کو چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بری لگتی ہیں، اسے بھی لگتی ہوں گی۔ بالکل آقا۔ چلیے اب فعل کی ایک تقسیم ہے کس اعتبار سے؟ فعل حرف علت کے اعتبار۔ حرف علت جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جی آقا۔ حروف علت، حروف علت۔ علت ویسے اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں، میں نے کیا بتایا تھا ڈکشنری میں علت کے معنی کیا ہے؟ آقا بورڈ نہیں دکھ رہا۔ بیماری، بورڈ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ دکھ رہا ہے نہیں، آدھا دکھ رہا ہے جو دکھ رہا تھا آپ کو نہیں دکھ رہا تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم آئی ہو، اگر ایسا ہوا کرے تو جی چلیے۔ دکھ رہا ہے۔ حروف علت واو ہے، واو، یعنی واو، یا الف ہے، اور یا، اور یا ہے۔ اور یا ہے۔ علت کے اگر آپ ڈکشنری میں معنی جا کے دیکھیں تو کیا ملیں گے؟ بیمار، بیماری، بیماری، مرض، مال، اور جس کے اندر یہ علت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، علت یعنی ایسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو عربی میں، علت یعنی مرض، اور یہ علت بیماری جس کے اندر ہو سے کہتے ہیں جی معتل، معتل یعنی جس میں علت ہو جی۔ اب اس کے علاج کو کیا کہتے ہیں؟ علاج۔ ہر علت جس میں ہو وہ کلمہ معتل کہلاتا ہے، معتل جب بیمار ہے تو علاج ہوگا، اس کے علاج کو کہتے ہیں علاج۔ اعلان، اور جب علاج ہو جائے، معتل کلمہ جس کا حرف علت ہو، معتل کا پھر علاج ہوتا ہے، جب علاج ہو کے نکل جاتا ہے تو ہو جاتا ہے معل، معل، اعلان شدہ، معل یعنی اعلان شدہ۔ کیونکہ جب بیمار ہے تو نارمل انسانوں کی طرح جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ نارمل انسان میں اس کا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی عربی کلمات میں کچھ کلمات معتل ہوتے ہیں، یعنی اب وہ دوسرے نارمل صحیح کلمات کی طرح ان کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں، پہلے ان کا اعلان کیا جاتا ہے تب جا کے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے کیا جاتا ہے جگاڑ پانی، ٹھیک ہے؟ تو حروف علت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ حروف علت یہ ہے۔ اب دیکھیے حروف حرف علت کے اعتبار سے جی، حرف فعل حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اعتبار ضرور پوچھ لینا کسی سے بھی، جب بھی کوئی پوچھے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کس اعتبار سے؟ فعل حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو فعل حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو حرف علت ہوگا یا حرف علت نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ تو اگر حرف علت نہیں ہوگا تو اسے کہیں گے فعل صحیح، فعل صحیح، صحیح، اور اگر حرف علت ہوگا تو اسے کہیں گے فعل معتل، معتل، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں فعل صحیح آپ کو میں نے سمجھا دیا، کیا سمجھایا؟ فعل صحیح کیا ہے بتائیے؟ وہ فعل ہے جس میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کی جگہ حرف علت نہ ہو۔ آسان فاطمہ آفتاب غور کیجیے گا، یہ مت کہیے گا وہ فعل جس میں حرف علت نہ ہو، وہ فعل جس کے حرف اصلی کی جگہ پہ، وہ فعل جس میں حرف اصلی، ورنہ آپ دیکھیے ضربا ضربا ضربو واو دکھائی دے رہا، ابھی معتل تھوڑی ہے، جو زواد ہے ان میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی جی، اصلی حرف کی جگہ یاد رکھنا، حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ ساری مثالیں جو ابھی تک پڑھتا رہے ہیں وہ سب صحیح ہیں، وہ نصارا، ضربا، وغیرہ۔ تو اب یہ دیکھیے
آپ نے دیکھا تھا اصلی وہ حروف اصلی کے اعتبار سے قسم جو پڑھی تھی، میں نے کیا کہا کسوٹی الفلات کیا ماضی کا پہلا صیغہ، ماضی کے پہلے صیغے سے پتہ لگایا جائے گا کہ ثلاثی ہے یا رباعی مجرد ہے یا مزید۔ ایسے ہی فعل صحیح کو دیکھنے کا کسوٹی کیا ہے اصلی حروف، کیا اصلی حروف کو دیکھنا ہے، اصلی حروف۔ اصلی حرف کی جگہ کہیں حرف علت تو نہیں ہے وہ دیکھنا ہے، وہاں سے پتہ لگے گا کہ فعل صحیح ہے یا معتل۔ مثال کے طور پر جی وہ فعل ہے، وہ بتائیے معتل کی تعریف تو صحیح کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اب آپ بتائیے خود سے بتائیے کسے کہتے ہیں فعل معتل، کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے وہ فعل جس میں حرف علت کی حرف اصلی کی جگہ حرف اصلی کی جگہ اصلی کی جگہ پر اصلی کی جگہ حرف پایا جائے حرف اصلی کی جگہ حرف علت پائی جائے۔ چلیے وہی لکھتے ہیں، لکھیے یہ میں ابھی لکھوا رہا ہوں پھر آپ کو سمجھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے؟ جی جی آقا۔ وہ فعل حالانکہ آپ سمجھانے جیسی کوئی چیز اس میں رہی نہیں، سمجھ میں آ گئے یا نہیں آیا؟ وہ فعل ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ، اب حرف اصلی ضروری نہیں ہے فعل کی جگہ ہوگا، کسی کی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کسی کی جگہ حرف علت حرف علت ہو۔ مثال کے طور پر اب ظاہر سی بات ہے معتل فعل معتل کی کئی قسمیں بن جائیں گی، کئی قسمیں بن جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ فعل کے اندر کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، 3 حرف ہوتے ہیں، کم سے کم اصلی فاعل فعل عین فعل لام فعل کسی کی جگہ ہو سکتا ہے حرف اصلی۔ مثال کے طور پر فاعل فعل کی جگہ فعل فاعل فعل کی جگہ وعدہ وجدہ وعدا، جی سب کیا ہے فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہے، اور پھر ضروری تھوڑی واو ہے یا سارا یا بھی آ سکتی ہے جی جی ٹھیک ہے، اینو فعل کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، قوالا تھا جو قوالا بن جاتا ہے بعد میں قوالا تھا، اور ضروری تھوڑی کہ واو بھی ہو، یا بھی ہو سکتی ہے بایا جی، لام فعل کی جگہ بھی ہو سکتا ہے حرف علت، ٹھیک ہے، اور ضروری تھوڑی کہ یا ہی ہو، واو بھی ہو سکتا ہے جی، الف بھی ہو سکتا ہے، بولیے جی جی آقا۔ الف حرف علت کبھی وہ نہیں ہوتا، وہ بدل کے آتا ہے، یا تو واو سے بدل کے آتا ہے، یا جیسے خشا یخشا وہ یا سے بدل کے آتا ہے الف۔ الف کبھی انہی میں سے کسی ایک سے بدل کے آتا ہے، انہی میں سے کسی ایک سے بدل کے آتا ہے، تو اس کے لیے معتل کی قسمیں بن جاتی ہیں، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام جی، یعنی یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا عین الفعل کی یا لام الفعل کی جگہ یا واو ہوگا یا ہوگا، ایسے اس کے قسمیں بعد میں گناؤں گا میں، فی الحال ڈیٹیل بعد میں آئے گی، فی الحال یہ خلاصتاً دیکھ لیجیے فعل میں حرف علت ہے یا نہیں، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، یا حرف علت ہے فعل کے اصلی حرف کی جگہ تو فعل معتل، اور حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو فعل صحیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، کل پڑھیں گے، ان لوگوں کو جلدی ہو رہی ہے، ان لوگوں نے کھڑے ہو گئے، بتائیے ٹھیک ہے؟ یہ کلاس اگر ہوتی کوئی اور تھی تو یہ بالکل اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ 20 منٹ کا ہاف ٹائم ہے، وہ ان کا پرسنل جی اور ایک منٹ بورڈ دکھا دی۔ جی خدا حافظ آقا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ خدا حافظ آقا۔ خدا حافظ۔